اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث کا ٹکڑا تلاوت فرمایا، پیچھے بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور اب اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے یہ من قام رمضان ایمان و احتساب، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی نمازیں پڑھی۔ اس سے قیام سے مطلب ہے نماز پڑھنا، قیام سے مطلب ہے کھڑی عبادت۔ قیام کہتے ہیں کھڑا رہنے کو، یعنی کھڑی عبادت نمازیں ہیں اور بہت سارا قیام ہے۔ جو قیام رمضان کا قیام بہت ہے، اس میں تہجد نماز بھی آتی ہے، اشراق بھی آتی ہے، چاشت بھی آتی ہے، باقی نمازیں فرض بھی سنتے تقریباً نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی روزے رکھے ایمان اور احتساب، شرط ہے ایمان اور احتساب۔ بہت سارے ادیان اس وقت دلائل دیتے ہیں، بہت سارے ادیان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو سورگ ملے گا، آپ نرک سے چھوٹ جاؤ گے، یعنی اردو میں کہوں تو جنت ملے گا، جہنم میں سے چھوڑ دیے جاؤ گے۔ لیکن پروف کوئی نہیں کر پا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پروف کر دیا کہ جو مسلمان روزہ رکھے، جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جنت میں جانے سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکے گی۔ اور دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے جس نے رمضان میں قیام کیا۔ قیام سے مراد ہے کھڑی عبادت کرنا، اور کھڑی عبادت سے مراد ہے نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی گناہ معاف ہو گئے تو ہمارے خیر ہی خیر ہے۔ اب سمجھنا ہم نے ہے اسی لفظ کو کہ میں بار بار کہتا ہوں، ایمان اور احتساب۔ ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اور احتساب اس بات کا ہونا چاہیے کیا میری زبان روزے سے ہے، کیا میرے کان روزے سے ہیں، کیا میری آنکھ روزے سے ہے، کیا میرا دل روزے سے ہے، میری تمام اجزاء کو چھوڑ کر کیا میں نے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کہیں میں نے غیبت تو نہیں کی، کہیں میں نے چغلی تو نہیں کی، کہیں میں نے رشوت تو نہیں کھائی، کہیں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں میں نے کسی کو بلا وجہ تنگ تو نہیں کیا رمضان آتا ہی انسان کی زندگی میں یہ سب چیزیں کرنے کے لیے کہ ہم جب رشوت عام زندگی میں اگر کوئی افسر رشوت لیتا تو اس کو رمضان یہ باور کرانے کے لیے آتا کہ اب تو نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، بس اسے یہاں پریکٹس ہو جاتی ہے۔ یہ ٹریننگ کا سینٹر ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہم نے سب چیزوں پر احتساب کرنا، اگر احتساب ہوا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا، اور انشاءاللہ کہیں ہم پاکستان کے ان سیاستدانوں کی طرح رمضان کے روزے تو نہیں رکھ رہے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ جو فورم 47 والے اس وقت حکمرانی میں ہیں اور فورم 45 والے جیلوں میں ہیں، یہ سیاست ایسے روزے ہمیں نہیں چاہیے۔ ان سیاستدانوں کے روزے، ان کیا کہتے ہیں جو وہاں خفیہ ادارے، ان کے روزے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مارے گا۔ وہ صرف بھوک پیاس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جو ہمیں آزادی دلانے نکلے تھے، آج وہ خود آزادی ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، اب کسی ملک کے ساتھ آپ چھیڑخانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی چھیڑخانی کرے گا۔ آج ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ
کبھی کبھار انہوں نے یہاں پر ایسی حالات بنا دیے تھے کہ ہم لوگوں کا یہاں پر بہت برا حال تھا. اللہ تعالیٰ نے وہی برا حال آج ان کے ساتھ کیا ہے. آج وہ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں, ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو ایسے روزے اللہ کو پسند نہیں ہے. ایمان و احتساب اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانکے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں آیا ہم نے اللہ کے تمام قوانین کہیں کم من صیام لیس لہ الا الثمار, بہت سارے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے, رمضان کو سمجھنے کی ہمیں عقل دے کہ ہم حق کو پہچانے. ہم نے خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ جانا ہے. یہ عہدے, یہ اقتدار, یہ جس کے لیے ہم اس وقت سب کچھ داؤ پر لگا رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا. یہ یہیں چھوڑنا ہے. کل من علیہا فان, سب چیزیں فنا ہو جائیں گی, کچھ نہیں رہے گا. اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز نہیں رہے گی. پھر کس لیے لالچ کر رہے ہیں لوگوں کو سوچنا چاہیے ہم نے رمضان ہماری زندگی میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہے, رمضان ہمیں کیا سکھا کر جا رہا ہے. رمضان اگر ہمارے اندر تبدیلی لا رہا ہے تو یہ رمضان ہمارے لیے ویسے تو نجات ہوگا. لیکن اگر ہم رمضان آنے کے بعد بھی جیسے تھے ویسے ہی ہیں, اس سے برے ہو گئے, تو پھر ہمیں روزے رکھنے سے کوئی نہیں مطلب ہی نہیں کہ روزہ ہماری زندگی کو سدھار سکتا ہے یا روزے سے ہم صحیح مسلمان بن. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.